والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك. چادر اپنے اوپر لٹکانے کا مقصد اسلام کیا بیان کرتا ہے؟ زینت کو چھپانا، یعنی آپ کا چہرہ زینت ہے، آپ کا وجود زینت ہے، آپ کا لباس زینت ہے، اس کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر چادر لے لو. اور اب جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، سوٹ کتنے کا ہے جو عورت پہنتی ہے؟ 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 2000 روپے کا. اور وہ برقع جس سے میں نے اس سوٹ کی زینت چھپانی ہے وہ کتنے کا ہے؟ 5000 روپے کا. اس پہ نگ لگے ہیں، اس پہ موتی لگے ہیں، اس پہ کڑھائی ہوئی ہے. یہاں پہ چادر ڈالنی ہے تاکہ آنکھوں پر کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن اس کے کنارے پر موتی لگے ہوئے ہیں جو دور تک اس کی چمک نظر آ رہی ہے. اے مسلمان عورت، کیا تو اپنی تاریخ کو بھول گئی ہے؟ تو وہی عورت تھی جس کو عرب کے لوگ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. اگر کسی بہن کے دل میں شیطان یہ جملے ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام بڑا شدید ہے، پردہ بڑا سخت ہے، یہ باتیں میرے دل کو نہیں لگتی، تو میں اس کی اصلیت یاد کرواتا جاؤں. تو وہی عورت ہے جو عربوں کے ہاں بھیڑ بکری کی طرح بیچی جایا کرتی تھی. تو وہی عورت ہے جس کو عرب زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. تو وہی عورت ہے جس کی پیدائش پر عرب اپنا منہ چھپا کے پھرتے تھے، کیسے اس خبر کا سامنا کرے. درود و سلام پڑھ میرے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تجھے ذلت کی دلدل سے نکال کر عزت کے مقام پر فائز کیا ہے. تجھے ماں کا مقام محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، تجھے بیٹی کا مقام، تجھے بہن کا مقام. یہ عزت کے درجے دینے والے وہ ہیں جن کی حدیثوں سے تیرے ماتھے پہ بل پڑتا ہے. جمیل حسن یا ربی ظنی حسن ظنی العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا رب عيوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي أنت مولاي ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني ارحمني واعف عني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ زنا کرنا. اسلام دین فطرت ہے، وہ انسان کی عزت، اس کی نسل کی حفاظت کرتا ہے، اور جو امور عزت کے خلاف ہوں، حسب و نسب کی بربادی کا سبب بنے، اسلام ایسے عملوں کو شدت سے روکتا ہے. ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. پیارے حبیب، پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر میدان میں نور کا مینارہ، وہاں آپ سے پیارا معلم بھی اور کوئی نہیں ہے، آپ سے پیاری تربیت کرنے والا بھی اور کوئی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو قریب کیا، اپنے پاس بٹھایا اور اسے پوچھتے ہیں کیا تو اپنی بہن کے لیے اس عمل کو پسند کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا. کہا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تو اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے اس عمل کو پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا قربان ہو جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، میں اس کو پسند نہیں کرتا. کہا لوگ بھی، آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی پھوپھیوں اور اپنی خالاؤں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے. تو جس سے بھی یہ بدکاری کرے گا آخر وہ کسی نہ کسی کی بہن، کسی نہ کسی کی بیٹی، کسی نہ کسی کی پھوپھی. اپنے پیارے ہاتھ کو اس کے سینے پہ رکھا اور اپنے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے سینے کو پاک کر دے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مجلس میں داخل ہوا تھا میرے نزدیک سب سے زیادہ لذت والی چیز، مرغوب چیز زنا تھی، اور جب میں پیارے حبیب کی مجلس سے اٹھا مجھے جتنا اس سے نفرت کا اظہار ہو رہا تھا میرے دل میں، میری طبیعت میں، مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز نفرت کے لیے نہیں لگتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت اہل ایمان کے لیے زنا کو حرام قرار دیتی ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ بھی آپ غور کریں، اللہ مالک نے اس میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ آیت کے الفاظ کیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ایک تو ہے کہ زنا نہ کرو، لیکن شریعت کیا کہتی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی وہ اعمال، وہ راستے، وہ چیزیں جو اس کے اسباب میں آتی ہیں، جو زنا کا سبب بنتی ہے، اللہ ان اسباب سے بھی اہل ایمان کو منع کرتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر کوئی مرد کوئی عورت یہ گناہ کر بیٹھے، یہ زنا کر بیٹھے، تو زانی مرد ہو زانی عورت ہو دونوں کو 100 درے لگائے جائے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی حد کو قائم کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہ آئے، ان کی طرف کوئی پیار اور محبت کا جھکاؤ والا نہ ہو، تم نرمی نہ کھاؤ ان کے اوپر، بلکہ جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کو نافذ کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے. ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا میں مشغول ہوتا ہے، لا یزنی زانی حین یزنی، جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ
سایہ کر کے ٹہر جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کب یہ انسان اپنے اس گناہ سے باز آئے تو میں دوبارہ اس کے اندر داخل ہوں۔ یہاں پہ ایک نقطے پہ غور کیجئے، حدیث میں اور الفاظ بھی آتے ہیں، جب چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے نکل کے معلق ہو جاتا ہے ہوا میں، اس کے سر پہ انتظار کرتا ہے اگر ایسے لمحے میں موت آ جائے، ایمان نکلا ہوا ہے اور اس گناہ کی حالت میں موت آ جائے، اس سے بری کوئی موت ہوگی؟ اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ یقین پختہ ہو جائے میرے اور آپ کے سینے میں، یقین کی حد کو ہم پہنچ جائیں تو انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرے، شیطان یا اس کا برا نفس اس کو گناہ کی طرف چلانے کی کوشش کرے اور وہ یہ سوچ لے کہ اگر اسی لمحے موت آ گئی، اگر فلم دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، گانے سنتے سنتے موت آ گئی، بدکاری کرتے، شراب پیتے، بے حیائی کرتے، گناہ کرتے موت آ گئی، تو یہ تو نعوذ باللہ بہت بری موت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے بدنصیب ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان پہ نظر رحمت فرمائے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ بوڑھا زانی، نوجوان آدمی، نوجوان لڑکا زنا کرے تو اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، اس کی نوجوانی ہے، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی، پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے انسان کی شہوت کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن انسان بوڑھا ہو گیا، قوت طاقت بھی ختم ہو گئی اور وہ پھر باز نہیں آتا زنا کرنے سے، بوڑھا زانی وہ مجرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، نہ اس سے کلام کرے گا۔ جھوٹا بادشاہ، اب انسان جھوٹ بولتا ہے یا تو ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، اور جب بادشاہ جھوٹ بولنے لگے، بادشاہ کو کس کا ڈر ہے؟ انسانوں میں سے اسے کسی کا ڈر نہیں۔ بادشاہ کو کیا لالچ ہے؟ وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے۔ بادشاہ ہو کر بھی اگر جھوٹ بولتا ہے، بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گندا انسان ہے، اس کے پیچھے کوئی اسباب نہیں ہے، یہ اس کی گندی عادت ہے۔ اسی طرح مغرور فقیر، مال والا تو غرور کرتا ہے کہ اس کی جیب بھری ہوئی ہے، فقیر کیوں غرور کرے؟ وہ کس بات پہ اترائے، وہ کس بات پہ اپنے ماتھے پہ بل ڈالے؟ غرور اور تکبر فقیر جب کرے، جو خود مانگ کے کھا رہا ہے، جس کی گردن اتنی جھکی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ کھانے پینے کے لیے بھی لوگوں کے در کا سوالی بنتا ہے، اگر وہ اس حال میں اس فقیری کے اندر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ وہ بدنصیب ہے جس کی طرف قیامت کے دن اللہ مالک نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، نہ ان کے گناہ معاف ہوں گے، نہ ان سے کلام ہوگا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں زناکاروں کو دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ خواب کی بنیاد پہ کوئی مسئلے نہیں بنا سکتا۔ میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے فلاں حضرت نے یہ کہا، فلاں بابا جی نے یہ کہا، اب شریعت کا یہ مسئلہ بن گیا، نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، انبیاء کا خواب، اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا میں نے خواب میں زناکاروں کو دیکھا جو ایک تنور کے اندر تھے، جس کا منہ تنگ تھا اور اس کا پینڈا نیچے والا حصہ بہت چوڑا تھا، اور وہ اس کے اندر چیخ رہے، چلا رہے، شور شرابہ کر رہے، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی، اور نیچے آگ کی شدت ہوتی، وہ آگ ان کو اوپر کی طرف لے آتی، قریب کہ وہ اس تنور سے نکل جائے، آگ پھر دھیمی ہوتی تو وہ زمین کی طرف واپس گڑے کی تہ میں لوٹ جاتے۔ ابو داؤد میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو اور اس کے مال کو چھین لاؤ، کیوں؟ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ باپ کی بیوی
اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، ستیلی ماں ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس سے نکاح حرام ہے۔ جس سے باپ نے نکاح کر لیا اس سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو زنا ہوگا۔ ایک شخص نے یہ جرم کیا تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیا کہ جاؤ اسے قتل بھی کر دو اور اس کے مال کو بھی چھین لو۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایسے ہے جیسے ان کی ماں کی عزت ہوتی ہے۔ کچھ مسلمان اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل گئے، مارکوں کے لیے نکل گئے، توحید کو پھیلانے کے لیے نکل گئے، وہ اللہ کے راہ کے راہی بن گئے، مجاہد بن گئے۔ اب ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کی بیوی پیچھے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ، ان کے لیے اس عورت کی عزت ایسے ہے جیسے ان کی اپنی سگی ماں کی عزت ہے۔ اور اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ پر جانے والے مجاہد کی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس مجاہد کو اور اس خائن کو آمنے سامنے کھڑا کر دے گا اور مجاہد کو اجازت دے گا کہ اس کی نیکیوں کے ڈھیر میں سے جتنی چاہتا ہے اٹھا لے۔ تو اللہ کے دین کے لیے نکل گیا، اللہ کے نام پہ نکل گیا، اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکل گیا، تیری بیوی کے ساتھ اس نے خیانت کی، اب اس کی سزا یہ ہے کہ یہ اس کی نیکیوں کا ڈھیر ہے، تو جتنا چاہتا ہے اس سے لے لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ کیا خیال ہے وہ اس کے نیکیوں کے ڈھیر میں کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ وہاں تو ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی، ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی، کیا وہ اس کے دامن میں کوئی نیکی رہنے دے گا؟ اگر آپ کسی ایسے مسلمان مجاہد کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کبیرہ گناہ ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی، اور اس کی سزا بڑی خطرناک ہے کہ قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کے انبار کے سامنے اس انسان کو کھڑا کر کے اجازت دے دی جائے گی جتنی چاہتا ہے اس ڈھیر میں سے وہ نیکیاں اٹھا لے۔ اسلام نے مختلف احکامات کے ذریعے زنا تک پہنچنے کے اسباب کو بھی حرام قرار دے دیا، وہ اسباب جن کے ذریعے انسان شیطان کے وسوسوں میں شامل ہو کر اس کے جال کا شکار ہو کر زنا کے عمل تک پہنچتا ہے، اسلام نے حد بندی کرتے ہوئے ان تمام اسباب کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر محرم عورت کی طرف جان بوجھ کر دیکھنے کو حرام قرار دیا۔ دیکھیں آپ کی نظر پڑ گئی، پہلی نظر پڑی فوراً نظروں کو جھکا لیجئے، چہرے کو موڑ لیجئے، لیکن اگر آپ بار بار دیکھتے ہیں، جان بوجھ کے دیکھتے ہیں، یا پہلی نظر کو ہی اتنا لمبا کرتے ہیں کہ پہلی تو معاف ہے نا، دوسری پاؤں گے تو گناہ ہوئے گا، تو یہ آپ کے اوپر لکھا جا رہا ہے، یہ گناہ آپ کے کھاتے میں چڑھ رہا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمان مردوں سے کہو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زنا کا یہ عمل نگاہوں سے شروع ہوتا ہے، زنا کا یہ عمل نگاہوں سے شروع ہوتا ہے، نگاہ دل تک پہنچتی ہے، دل دماغ کو حکم دیتا ہے، دماغ اپنے جسم کے اعضاء کو حکم دیتا ہے، اور یہ برائی، یہ بے حیائی کا انسان ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہ کے ساتھ فوراً اللہ شرمگاہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ نگاہ پڑے گی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا، معاملات ایک دوسرے کے دل تک پہنچیں گے، اور وہاں سے پھر انسان جسمانی بے حیائی اور بدکاری پر اتر آئے گا۔ تو پہلی چیز نگاہ ہے، نظر ہے، اسلام اسی سے منع کرتا ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا حرام چیزوں کو دیکھنا ہے، انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تو اعضاء کے زنا کے اندر آنکھ کا زنا
ایسی چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا. شریعت اسلامیہ مسلمان کو غیر محرم عورت سے، نامحرم عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. شیطان اس ذریعے سے داخل ہوتا ہے، وہ تنہائی میں ملاقات کرواتا ہے. اور جب کبھی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا تیسرا شتونگڑا نہیں ہوتا، شیطان خود ہوتا ہے. بڑا بابا ہوتے پہنچتا ہے. جب کہیں دو اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر بعض دفعہ جیسا انسان ہو شیطان ویسا ہی جال بنتا ہے. بے حیا انسان ہے تو بے حیائی کا جال بنے گا، دیندار انسان ہے تو دینداری کا جال بنے گا. فیس بک کے اوپر دوستی کروائے گا کہ دیکھیے جی بالکل ٹھیک ہے، وہ لڑکی ہے مجھے پتا ہے، لیکن ہم تو صرف دینی میسج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم تو صرف دینی ای میلز فارورڈ کرتے ہیں. اس طرح کرتے کرتے وہ دینی میسج چلے، پھر دینی وہ ہوئی، پھر آہستہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ نہیں، نا اس سے زیادہ نہیں، بالکل نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی عمر کتنی ہے، بائی دا وے میں نے ویسے ہی پوچھا تھا، ویسے میں نے نہیں بالکل نہیں. اب شیطان آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہا ہے، نام دین کا استعمال کرتا ہے. اور انتہائی آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ پھر اس بے حیائی، اس بدکاری، اس زنا کے اندر وہ انسان کو ملوث کر دیتا ہے. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، شیطان بھاگتے ہوئے کہتا تو آپ ہی میرے مگر لگا، میں تو تینوں نہیں لایا، میں تو انگل لائی سی، بس تو خود ہی چلتا رہا. ویسا ہمیشہ جال بنتا ہے. لہذا شیطان کے جالوں سے اپنی آگاہی حاصل کیجئے اور بچنے کے جو ذرائع شریعت ہمیں بتاتی ہے اس کو اختیار کیجئے. صحیح بخاری و مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو، عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جاؤ. ایک انصاری صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سنیے، اور میں درد کے ساتھ یہ بات یہاں پر کہوں گا. مومن وہ ہوا کرتا ہے جس کو جو حدیث رسول ملے، اس کے گھر میں، اس کے خانوادے میں، اس کے جسم پہ، اس کے ماحول میں اس حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہو تو وہ جو حدیث ملے اس پہ فوراً عمل کرے. اگر حدیث میرے مطلب کی ہے اور میں عمل کر رہا ہوں، اور جس حدیث سے میرے اوپر چوٹ لگتی ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، تو سب کر لیں گے. شیعہ بھی کچھ نہ کچھ حدیثوں پر تو عمل کرتے ہوں گے نا، قبر پرست بھی کوئی نہ کوئی حدیثوں پر تو عمل کرتے ہوں گے زندگی کے معاملات میں. اہل شرک، اہل بدعت بھی چند احادیث، چند اعمال وہ شریعت کے مطابق کرتے ہوں گے. اگر یہی روٹین میری ہے کہ آمین کی حدیث مجھے پتہ لگی تو میں نے زور سے آمین، رفعین کی حدیث پتہ لگی تو کندھوں تک میرے دونوں ہاتھ اٹھ گئے، فاتحہ پڑھنے کی حدیث ملی تو میں مناظرے کر رہا ہوں، جھگڑ رہا ہوں، لوگوں کو قائل کر رہا ہوں. لیکن جہاں حدیث ملی کہ بھابھی سے پردہ ہے، اوکھی گل ہے، تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ سائل پوچھتا ہے، انصاری صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے. کیا معنی؟ جیسے تم موت سے ڈرتے ہو، جیسے تم موت سے بھاگتے ہو، ایسے دیور سے بچو. اور اکثریت گھرانوں کی الا من رحم ربی 99% کہا جا سکتا ہے اہل توحید گھرانے، اہل حدیث گھرانے، موحدین کے گھرانے، ان کے گھروں میں باقی حدیثوں پہ عمل ہوگا. تصویریں لٹکی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، ٹیلی ویژن، گانے، فلمیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن بھابھی، دیور، جیٹھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ اگر میرا مزاج یہ ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرنے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، امی ابو ناراض ہوتے ہیں، بھابھی ناراض ہوتی ہے، دیور ناراض ہوتا ہے، بھائی بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث لے کر آگے، کتنا گھر کے اندر پیار تھا، کتنا گھر کے اندر محبت تھی، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھایا کرتے تھے، اب یہ نئی حدیث لے کے آگے کہ بھابھی سے پردہ کرنا ہے. آخر وہ عورت کہاں بیٹھ کے کھانا کھائے؟ وہ تنہائی میں بیٹھے گی. اگر یہ میرا مزاج ہے تو یہ مزاج محمد کریم کی اتباع کرنے والے صحابہ کی سنت پہ چلنے والے کا نہیں ہو سکتا.
اللہ کے حبیب نے فرمایا دیور موت ہے. دیور کو موت کیوں کہا گیا؟ گھر کی عورت باہر کے کسی بندے کے ساتھ بے حیائی کے اندر الجھے، اس کے بہت کم چانس ہیں. اس کے بہت کم چانس ہیں. کیوں؟ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو کسی سے سلام دعا ہوگی. عورت غیر آدمی کے ساتھ چلے گی، ہر بندہ انگلی اٹھائے گا یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے. لیکن وہ ایک گھر میں ہے، ایک چار دیواری میں ہے، جہاں پر اس کا دیور اس کے ساتھ ہے، اس کا جیٹ اس کے ساتھ ہے. یہاں پہ شیطان کو جتنا جلدی موقع مل سکتا ہے وہ غیر آدمی سے نہیں مل سکتا. غیر آدمی کی طرف عورت بڑھے گی تو شک کی ہزار نگاہیں اٹھیں گی، لیکن دیور جیٹ کی طرف اگر شیطان اس کو لے کر جائے گا تو یہاں پہ شک، بھابی جی بھابی ماں ورگی ہوندی، بھابی تو ماں جیسی ہوتی ہے. اور ہندوؤں کی تہذیب ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، ہندوؤں کی تہذیب ہے کہ شادی کے وقت دیور کو کیا بناتے ہیں جی؟ بھابی کی گود میں بٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ سڑبالا. بھابی کی گود میں بٹھایا جاتا ہے دیور کو اور کہا جاتا ہے جیسے تیری ماں ہے یہ بھی ماں ہے. ارے اسلام نے اس کو ماں نہیں کہا، اسلام اس کو موت کہہ رہا ہے. اسلام اس پر موت کا لفظ پکار رہا ہے. پیارے حبیب کی پیاری زبان الفاظ ادا کر رہی ہے، دیور موت، اور ہم کہیں بھابی ماں ورگی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے مسائل کو پیارے حبیب کے سے زیادہ جانتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ایسے مسائل، ایسے گھرانوں کے مسائل کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جہاں پر اس پردہ نہ ہونے کی وجہ سے دیور اور بھابی کئی سال تک بدکاری کا شکار رہے. ایک ہفتہ پہلے مجھے ایک شخص کا فون آیا اور اس نے کہا کہ 4 سال تک، اللہ کی قسم اٹھا کر اس نے کہا 4 سال تک میں اور میری بھابی ہم بدکاری کرتے رہے، بالآخر میری بھابی نے میرے بھائی سے طلاق لے لی. اس نے سوال کر کے پوچھا کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ساری خباثت کے پیچھے، اس ساری بے حیائی کے پیچھے کیا ہے؟ بڑوں کا ایک جملہ، بھابی ماں جیسی ہوتی ہے، بھابی سے کیا پردہ. ارے یہ ماں ہوتی تو شریعت اس کو ماں قرار دیتی. جو ماں تھی، اللہ کے نبی نے بھیجا صحابی کو، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کا مال چھین لاؤ. لیکن جب ماجرا بھابی کا آیا، دیور اور جیٹ کے ساتھ پردے داری کے مسئلے پر، تو پیارے حبیب نے فرمایا دیور موت، دیور موت ہے. اللہ کے لیے اپنے گھرانوں کی فضا کو بدلو. اگر آپ کو سچی محبت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب تو گھرانوں کی یہ حالت ہے، اگر کسی کی نیک بیوی دیور سے پردہ کرنا چاہتی ہے، جیٹ سے پردہ کرنا چاہتی ہے، تو خامد لڑتا ہے. میرے بھائی نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، تو 8:30 بجے ناشتہ لے کے اس کے کمرے میں اسے کیوں نہیں دے کر آتی؟ اور جانتا ہے وہ تنہا اپنے کمرے میں رہتا ہے. اور ایک غیر عورت، غیر مرد جب کمرے میں تنہا ہوتے ہیں، ان کا تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے. اپنے گھروں کو محمدی بنائیے. صرف آمین رفع دین کے اندر محمدی نہ بنیے، نماز میں، حج میں محمدی نہ بنیے، نکاح اور طلاق میں صرف محمدی نہ بنیے، بلکہ زندگی کے ایک ایک مسئلے میں جس کا آپ کو نہیں پتا، اللہ معاف کرے، لیکن جو ہی پتہ لگ جائے اسی وقت انقلاب برپا کیجئے. بھائی کی ناراضگی، بھابھی کی ناراضگی، ماں کی ناراضگی، باپ کی ناراضگی، خانوادے کی ناراضگی، ارے کائنات کے ہر انسان کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، رب کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. پیارے نبی اس امت کے لیے درد کا سمندر تھا ان کے سینے میں. وہ تو آپ سے رحمت کا معاملہ پیش کرنے والے. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہیں، خوشگوار موڈ میں ہے، تو ایک درخواست دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ کے پیارے حبیب دعا کرتے ہیں، اللہ عائشہ پر رحم فرما، عائشہ کو معاف فرما، اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس کے ظاہری پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما. کتنی پیاری دعا ہے.
میرے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، سارے گناہ ہی معاف ہو گئے، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، ظاہری بھی، پوشیدہ بھی۔ نبی دعا کر رہے ہیں ساروں کو اللہ معاف فرما۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اتنی خوش ہوئی، اتنی ہنسی کہ ہنستے ہنستے میں نے اپنے سر کو نبی کی گود میں رکھ دیا۔ مجھے آپ پر پیار آیا کہ آپ نے میرے لیے اتنی قیمتی دعا کی۔ آپ کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا تو میری اس دعا سے خوش ہوئی ہے؟ کیا تو میری اس دعا سے خوش ہوئی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے میرے لیے بڑی عظیم دعا کی۔ کہا عائشہ اللہ کی قسم یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ آپ سے تو نبی کو اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، ہر نماز میں اپنی زوجہ محترمہ کے لیے ڈیمانڈ پر دعا کی، اور آپ کے لیے ہر نماز میں بغیر ڈیمانڈ کے دعا کرتے رہے۔ اس نبی کی حدیث آئے اور ہم یہ کہیں کہ ابو پردے کی اجازت نہیں دیتے، امی ناراض ہوتی ہے، بھابھی ناراض ہوتی ہے، بڑے بھائی کے موڈ پہ 12 بجتے ہیں، ارے کائنات پوری ناراض ہو جائے، محمد ناراض صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا گھر کے اندر، گاڑی کے اندر بھابھی کے ساتھ، سالی کے ساتھ، نوکرانی کے ساتھ تنہائی کے اندر اکٹھے نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی طرح زنا کی طرف لے جانے والے اعمال میں عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ ترمذی میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اس کی خوشبو غیر آدمیوں تک، نامحرم ناکوں تک پہنچتی ہے۔ پیارے نبی کی پیاری زبان سے جملہ نکل رہا ہے، سنیے گا، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ اس نے زنا کیا ہے؟ اس نے تو زنا نہیں کیا، لیکن اس نے زنا کی طرف لے جانے والے اسباب اختیار کیے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یہ زانیہ ہے، یہ زانیہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں جنگ میں فلاں غزوے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد پہ جانے کے عمل کو ترک کر دو، غزوے کو چھوڑ دو، جہاد کو چھوڑ دو، جنگ کو چھوڑ دو، اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر اسے حج کروا کے لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پہ جانے والے صحابی کے جہاد کے عمل کو ترک کروا کے اس کو روانہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے کہ تنہا اس کو نہ بھیجو۔ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا بری عادات، جاہلانہ تقلید کا حصہ ہے، کیونکہ غیر عورت کا ہاتھ چھونا ہاتھ کا زنا ہے۔ جیسے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کا ہاتھ کو چھونا، اس سے ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہاتھ کا زنا حرام چیزوں کو پکڑنا ہے۔ حدیث سن لی اور جی کیا کریں، ہمارے تو خاندان کا رواج ہے، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کے بیٹے، پھوپھی کی بیٹیاں، کزن جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارا تو رواج ہے۔ آپ کا رواج اگر حدیث رسول کے خلاف ہے تو ایمان آواز لگا رہا ہے، اپنے رواجوں کو توڑ کر محمد کی غلامی میں آنے کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر آپ اپنے رواج کو برقرار رکھتے ہیں، اپنی قوم، اپنے خاندان کے رواج کو برقرار رکھتے ہیں اور ٹھوکر مارتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اپنا ایمان توڑو۔ یہ تو پیارے نبی کا فرمان ہے، ہاتھ کا زنا حرام چیزوں کو پکڑنا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پیارے نبی کو حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ نبی کی بیویوں کو حکم، نبی کی صاحبزادیوں کو حکم، اللہ کی قسم
کائنات ساری کی ساری عورتیں اکٹھی ہو جائیں، وہ محمد کریم کی پیاری صاحبزادیوں جیسی بن سکتی ہے؟ کوئی فاطمہ جیسی ہو سکتی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، علی جنازہ رات کو اٹھے، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ سیدنا علی پوچھتے ہیں فاطمہ کیوں؟ کہا محمد کی بیٹی کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس کے کفن کی چادر پہ بھی غیر مردوں کی نظر پڑے۔ آپ کی اور میری بیٹی کی آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ تو زہرا ہے یا نور جہاں ہے؟ ہم نے کس کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو کس کی سیرت پڑھاتے ہیں، کس کی سیرت سناتے ہیں، کس کی سیرت کے قصے ان کو یاد کرواتے ہیں؟ کس راہ کے راہی ہم اپنی بیٹیوں کو بنا رہے ہیں؟ اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیں۔ چادر اپنے اوپر لٹکانے کا مقصد اسلام کیا بیان کرتا ہے؟ زینت کو چھپانا، یعنی آپ کا چہرہ زینت ہے، آپ کا وجود زینت ہے، آپ کا لباس زینت ہے، اس کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر چادر لے لو۔ اور اب جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، سوٹ کتنے کا ہے جو عورت پہنتی ہے؟ 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 2000 روپے کا۔ اور وہ برقع جس سے میں نے اس سوٹ کی زینت چھپانی ہے وہ کتنے کا ہے؟ 5000 روپے کا۔ اس پہ نگ لگے ہیں، اس پہ موتی لگے ہیں، اس پہ کڑھائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ چادر ڈالنی ہے تاکہ آنکھوں پر کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن اس کے کنارے پر موتی لگے ہوئے ہیں جو دور تک اس کی چمک نظر آ رہی ہے۔ اے مسلمان عورت، کیا تو اپنی تاریخ کو بھول گئی ہے؟ تو وہی عورت تھی جس کو عرب کے لوگ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اگر کسی بہن کے دل میں شیطان یہ جملے ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام بڑا شدید ہے، پردہ بڑا سخت ہے، یہ باتیں میرے دل کو نہیں لگتی، تو میں اس کی اصلیت یاد کرواتا جاؤں۔ تو وہی عورت ہے جو عربوں کے ہاں بھیڑ بکری کی طرح بیچی جایا کرتی تھی۔ تو وہی عورت ہے جس کو عرب زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو وہی عورت ہے جس کی پیدائش پر عرب اپنا منہ چھپا کے پھرتے تھے، کیسے اس خبر کا سامنا کرے۔ درود و سلام پڑھ میرے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تجھے ذلت کی دلدل سے نکال کر عزت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ تجھے ماں کا مقام محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، تجھے بیٹی کا مقام، تجھے بہن کا مقام۔ یہ عزت کے درجے دینے والے وہ ہیں جن کی حدیثوں سے تیرے ماتھے پہ بل پڑتا ہے، وگرنہ میرے نبی کے فرامین نہ ہوتے تو اسی طرح دفن ہوتی رہتی۔ یہ پیارے نبی تھے جس نے تجھے عزت کی راہ پر چلایا ہے، آج اسی رسول کی باتوں کو ٹھوکر مارتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت حکم دیتی ہے اپنی زینتوں کو چھپانے کا، لیکن آج اپنا لباس چھپانے کے لیے جو چادریں مارکیٹ میں ہیں، جو برقعے مارکیٹ میں ہیں، وہ خود زنا، بدکاری، بے حیائی کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ برقعہ پہن کے 50 سالہ عورت بھی جائے تو 70 سالہ آدمی کی نظر اٹھ جائے تو فوراً نیچے وہ 2 منٹ وہ بھی رک کے دیکھتا ہے کون جان رہی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میری شادی ہوئی، میری بیوی کی عمر اس وقت 16 سال تھی، میری عمر 23-24 سال ہوگی۔ ہم ٹرین میں سفر کر رہے، خانیوال کے ریلوے اسٹیشن پر ہم پہنچے تو میں جوس لینے کے لیے نیچے اترا، میری بیوی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ٹوپی والا برقعہ، سادہ برقعہ وہ اس نے اپنے سر پہ لیا۔ جب میں ٹرین میں داخل ہوا جوس لے کے، ایک سفید داڑھی والے بابے نے میری بیوی کی بازو پکڑی ہوئی یہاں سے اور کہہ رہا ماں اٹھے میری سیٹ ہے، ماں اٹھ یہ میری سیٹ ہے۔ اب وہ ٹوپی والے سادے برقعے کے اندر اس 50-60 سالہ بابے کو نہیں پتا کہ اندر 60 سالہ ہے یا 16 سالہ ہے۔ یہ تو تیری پوتیوں جتنی ہے جسے تو ماں کہہ کے پکار رہا ہے، اس کو ماں کس نے کہلوایا؟ اس کی چادر نے، اس کی برقعے نے۔ لیکن اگر آپ ایسی چادر لو جس سے آنکھیں نظر آ رہی ہیں،
جس سے آپ کا آدھا ناک نظر آ رہا ہے، پورا ماتھا چھلک رہا ہے، اور اس کے اوپر موتی لگے ہوئے ہیں، نگ لگے ہوئے ہیں، شیشے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہے، اس پہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، تو یہ 70 سالہ اماں کو بھی پہناؤ گے تو دیکھنے والا 25 سالہ ہی سمجھے گا۔ اور ویسے جو لباس، وہ لباس بھی بے حیائی کے لباس ہیں، باریک تنگ لباس جس سے جسم کا انگ انگ نظر آتا ہے، باریک لباس، نیٹ کے لباس، ایسی لون کہ وہ کپڑے پہن کر ننگی ہوتی ہے، کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس کا پورا جسم اندر سے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے ڈیزائن کفار کو دیکھ کر، فلموں والیوں کو دیکھ کر، اداکاراؤں کو دیکھ کر مسلمان عورتیں بھی ان کے نقش قدم پہ دوڑ پڑی، اور ایسا لباس، ایسا ڈریس، ایسا ڈیزائن جس سے جسم چھپتا ہی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، مارکیٹ میں کپڑے لینے چلے جاؤ، لباس جتنا زیادہ جسم کو چھپانے والا ہوگا اتنا سستا ہوگا۔ لباس، عورت کا جسم جتنا پورا لباس، پوری بازویں ہو، ٹخنے تک ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، وہ آپ کو 15-20 ریال کا مل جائے گا، اور جس سے 35-45% جسم ننگا رہے اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ 150 ریال کا ہوگا۔ جتنا مختصر ہے اتنا ریٹ زیادہ ہے۔ یہ تو بے حیائی کا لباس ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اس کو پہننا بھی حرام ہے۔ اور ایسے لباس میں کفار کی مشابہت ہوتی ہے، اور کفار کے ساتھ ان کے لباس میں، ان کی عادات میں، ان کی طور طریقوں میں ان کی تقلید کرنا، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جن پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، عورتوں کے لباس ہیں تو ناچنے اور گانے والیوں کی تصویریں ہیں، جنہیں فنکارائیں اور امن کی سفیر، ثقافت کی سفیر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ناچنے والی ہیں جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہ ملعون عورتیں ہیں جو اپنے وجود کو لوگوں کے سامنے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ پیش کرتی ہیں، جو تھر تھراتی ہے، غیر مرد نظریں ان کو دیکھتی ہیں، ان کے گھنگروؤں کی آواز گونجتی ہے، ان کی ساری زینت ان کے خاوند کے لیے تھی لیکن وہ عوام کے لیے پیش کر رہی ہے۔ یہ ملعون عورت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 2 قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ کیا معنی؟ وہ بعد میں پیدا ہوں گے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ تھے۔ 2 قسم کے جہنمی، ایک قسم کے وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن کو وہ لوگوں کو جن سے ماریں گے، ظلم کے ساتھ، بے انصافی کے ساتھ۔ ایسا حکمران طبقہ جو لوگوں پہ ظلم کرے گا، ان پہ کوڑے برسائے گا، درے برسائے گا، نبی فرماتا ہے یہ جہنمی ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور وہ درے اور کوڑے بصورت ظلم ہوں گے، حدود کے قیام کے لیے نہیں، انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں، ظلم و ستم کرتے ہوئے۔ اور ایسی عورتیں وہ بھی جہنمی ہیں، نبی کریم ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، زیب و زینت کا اظہار، ان کا لباس تنگ، جالی کا لباس، نیٹ کا لباس، اتنا ٹائٹ، اتنا تنگ، چوڑی دار پجامے، وہ پجامہ پہننے کے باوجود اس کی ٹانگ کی جسامت بتا رہی ہے، یہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، اس کا جسم کا ایک انگ عیاں ہو رہا ہے، لباس پہنا ہوا ہے لیکن وہ اپنی چال ڈھال سے، اپنے لباس سے، اپنے ڈیزائنوں سے، کفار کی مشابہت سے وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، برہنہ ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی۔ جو غیرت مند ہوتی ہے وہ کسی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ کسی کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک عورت کا جھگڑا، ایک مسلمان عورت کا، میری بہنوں یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، ان عورتوں کی سیرتوں پہ آؤ۔ ایک عورت نے جا کر قاضی کے سامنے مقدمہ کر دیا، میرا خاوند میرا حق مہر نہیں دے رہا، خاوند انکار ہو گیا، خاوند نے کہا نہیں، منکر ہو گیا اس کے حق مہر سے، معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا، عورت سے کہا گیا کوئی گواہ پیش کر کہ اس نے تیرا حق مہر نہیں دیا، وہ گواہ بھی آ گیا، قاضی نے کہا تم گواہی دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ قاضی کہنے لگا لازم ہے کہ گواہی دینے سے پہلے عورت کا منہ تو دیکھے کہ یہی وہ بی بی ہے یا کوئی اور تو نہیں، تو عورت اپنا منہ ننگا کرو،
تاکہ گواہ تمہارا چہرہ دیکھ سکے. غیرت مند خامن کے کانوں سے یہ جملے ٹکرائے. کہنے لگا قاضی صاحب رک جائیے, میں تسلیم کرتا ہوں میں نے اپنی بیوی کا حق مہر دینا ہے, لیکن اللہ کی قسم میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ بیوی میری ہو اور بھری عدالت میں اس کا منہ اور دیکھے. یہ غیرت کہاں مر گئی ہمارے گھروں سے. اب تو اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ عورت بے پردہ ہو کے خامن کی باہوں میں باہیں ڈال کر ایئرپورٹ پہ جا رہی ہے, ریلوے اسٹیشن پہ جا رہی ہے, بس سٹینڈ پہ جا رہی ہے, گاڑی سے نکل کے پلازے میں جا رہی ہے. اور اگر سامنے سے اس طرح کے بے غیرت دیوس لوگوں کی طرح کے اور بھی سامنے سے آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کو اپنی بیوی, ان سے ملیے یہ میری بیگم ہے, آپ کہتے ان سے ملیے یہ میری بیگم ہے, دونوں کہتے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. یہ غیرت مند ہے. وہ غیرت مند چلا اٹھا قاضی صاحب میری بیوی عدالت میں منہ نہیں کھولے گی, میں تسلیم کرتا ہوں میں نے حق مہر اس کا دبایا ہوا تھا, میں دینے کے لیے تیار ہوں, چہرہ کھلنے نہیں دوں گا. وہ غیرت مند عورت وہ بھی کھڑی ہوگی, کہنے لگی قاضی صاحب میرا خامن اتنا غیور ہے, اتنا غیرت مند ہے, میری عزت کا اتنا بڑا رکھوالا ہے, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اس غیرت مند خامن کا حق مہر معاف کر دیا. یہ غیرت مند لوگ ہیں, یہ تمہارے آئیڈیل ہیں, یہ تمہارے بزرگ ہیں, ناچنے والے, گانے والے, تھرکنے والے, اپنی بیوی کو بنا سوار کر لوگوں کو دکھانے والے, یہ بے غیرت ہیں, دیوس ہیں, ان کا تمہارے دین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. نبی ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں. میں نے ایسی جہنمیوں کا گروہ نہیں دیکھا, یعنی وہ بعد میں پیدا ہوں گے, بعد میں یہ طور طریقے اختیار کریں گے, لباس پہنیں گی وہ عورتیں لیکن برہنہ ہوں گی, لوگوں کی طرح مائل ہونے والی, ان کو اپنی طرح مائل کرنے والی, ان کے سر اونٹ کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے, بالوں کے مختلف سٹائل کی وجہ سے. وہ کبھی بال کسی سٹائل کے بنائیں گے, کبھی کسی طرح کا جوڑا کریں گی, کبھی انڈین فلم میں کسی ہیروئن کو دیکھ لیا, کبھی پشتو فلم میں دیکھ لیا, کبھی پاکستانی فلم میں دیکھ لیا, کبھی انگلش فلم میں دیکھ لیا, تو جیسے ناچنے گانے والی کو دیکھا ویسا سر بنا لیا. ان کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, نہ خوشبو پائیں گی. ایسی بدنصیب عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ خوشبو پائیں گی. اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے, 2128 حدیث نمبر ہے. اے غیرت مند مسلمان, اے محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والی, اگر عزت کی پاس تیرے دل میں باقی ہے تو یہ تیرے نبی کا تیرے لیے حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قوم لوط والا عمل کرنا گناہ کبیرہ ہے. مالک فرماتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین. لوط کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا کے اندر, جہان کے اندر کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال, تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو. اس بدکاری کا ارتکاب سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا. اور اس قوم کا انجام کیا ہوا, قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا, یعنی اللہ کا عذاب آ پہنچا, ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا اور ان پر کنکریلے نوکدار پتھر برسائے جو تہ بہ تہ برسے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس بستی کو اٹھا کر اتنا بلند لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے جانوروں کی آوازیں بھی سنی. ان پر اللہ کا عذاب برسا. ایک تو ان کی بستی کو اٹھا کر الٹ دیا گیا اور پھر تہ بہ تہ آسمان سے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش بھی ہوئی. ابو داؤد اور ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. اس گناہ کی سزا اسلام میں قتل ہے, ان کی گردن زنی ہے, ان کو مار دینا ہے,
ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کر اپنی امت پر مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط جیسا عمل ہے۔ اپنی قوم، اپنی امت پر میں جس چیز میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ اس گناہ کی وجہ سے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس شخص پر لعنت ہے جو شخص قوم لوط والا عمل کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے ان جملوں کو دہرایا، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے جو قوم لوط نے کیا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کی، اس کے ساتھ وہ گناہ کیا، وہ انسان ملعون ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی آواز سنا رہے ہیں ایسے مردود کے لیے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس، کاہن کے پاس گیا اور جو اس نے کہا اس کی تصدیق کی، یا اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کیا یا اس کی دبر میں بدفعلی کی، تو اس نے اس دین سے برات کر لی جو دین محمد پہ نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس دین سے برات کر لیتا ہے، اس دین سے بیزار ہو جاتا ہے جو دین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب تو باقاعدہ قانون پاس کیے جاتے ہیں، ہم جنس پرستی کا قانون۔ کتنے ہی وہ کفار کے ملک ہیں جن کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والوں کی بھی رالیں ٹپکتی ہیں، شاید کاش کسی طرح ہم بھی وہاں جا کر آباد ہو جاتے۔ ارے مغرب کی طرف دیکھ کے بھاگتے ہو جہاں جا کے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ وہ جانوروں کا ماحول ہے، وہ جانوروں کا گھر ہے، وہ جنگل کا گھر ہے، بلکہ جانور بھی یہ برا عمل نہیں کرتے، اور وہاں باقاعدہ قانون پاس ہوا ہم جنس پرستی کا، جو جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔ اللہ نے جو پیدا کیا تھا مرد اور عورت کا تعلق، اس کو توڑ کر یہ بے حیائی اور بدکاری اور اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کرنے والا معاشرہ ہے جہاں پر ہم جنس پرستی کا قانون چلے۔ دیوس اس انسان کو کہتے ہیں جس کے گھرانے میں زنا جیسا برا عمل، برا فعل ہو رہا ہو، یا ایسے اعمال ہو رہے ہو جو اعمال انسان کو زنا کی طرف لے جائیں، جیسے بے پردگی، نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط۔ اس کے باوجود یا تو وہ اس عمل کو اچھا سمجھے یا کم از کم اچھا نہ سمجھے تو خاموشی اختیار کرے، اس انسان کو کہتے ہیں یہ دیوس ہے، جو دیکھ رہا ہے اپنی بیوی میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنی عورتوں میں یا تو زنا ہو رہا یا ایسے اعمال ہو رہے جو زنا کا پیش خیمہ ہے، جن کے بعد زنا کا ماجرا ہموار ہوتا ہے، اور وہ خاموش رہے، انہیں نہ روکے، یہ دیوس انسان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، 2563 حدیث نمبر ہے، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے بدنصیب ہیں جو قیامت کے دن مالک کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے۔ ثلاثة لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ دیکھے گا نہیں قیامت کے دن ان کو۔ وہ 3 بدنصیب کون سے ہیں؟ پہلا، ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان وہ بدنصیب ہے جس پہ قیامت کے دن مالک کی طرف سے نظر رحمت نہیں ہوگی۔ مردانہ طور طریقوں والی عورت، اللہ نے پیدا عورت کیا ہے اس کو، لیکن بال کٹوانے میں جاتی ہے تو بوائے کٹ کہ دور سے اگر کوئی دیکھ لے تو پتہ نہ لگے بہن جی جان ڈے نے یا پا جی جان ڈے ہے، دونوں پارٹیوں میں چل جاتی ہوں، کوئی مشکل نہیں۔ لباس مردوں جیسا، طور طریقے مردوں جیسے، چال ڈھال مردوں جیسا، گفتگو کا سٹائل مردوں جیسا، مردانہ آواز نکال کے اپنے آپ کو شو کروائے کہ کوئی مینو باجی نہ کہے۔ کوشش ہوتی ہے کئی عورتوں کی
مر جاتی ہیں وہ یہ سن کر کہ اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں ہی نہیں ہوں، میں شی ہوں. بڑی کوشش ہوتی ہے کسی طرح مجھے کوئی شی نہ کہے، ہی مان لے. اسی طرح کئی ہی ہیں بیچارے جن کی بڑی کوشش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے پیسے لے لو سانو ہی نہ کیا جائے. وہ جا رہے ہوں گے پیچھے لمبی چٹیا پونی کیے ہوئے. پونی تو پرانی ہو گئی، اب تو میں نے کئی جگہ پر کچھ ایسی ہی چلتی دیکھی ہے جنہوں نے ہیئر بینڈ بھی لگایا ہوا ہے، بال سوار کے یہاں سینٹر میں ہیئر بینڈ لگایا ہوا، اگوں وے کے لگی باجی جان رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں یہ کس کے طریقے ہیں؟ یا تو نکل جاؤ اسلام سے، بیزار ہو جاؤ، پھر جو مرضی کرو، جانور بن جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہمارا رشتہ رسول اللہ سے نہ ٹوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی نے تو نہیں طریقے دیے. مرد مونچھے صاف، داڑھی صاف، کلین شیو، اور پیچھے پونی ہے، سر پہ ہیئر بینڈ ہے، گلے میں لاکٹ ہے، ہاتھ میں انگوٹھیے ہیں. کوشش ہے پوری کی پوری کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، میں لڑکی نظر آؤں. لڑکیوں کی کوشش ہے کسی طرح میں لڑکا نظر آؤں. لڑکوں کو حکم ہے نا شلوار ٹخنے سے اونچا رکھے، لڑکی کو حکم ہے ٹخنے سے نیچا کرے. باجی جی نے ایک گٹ اونچی کی ہوئی ہوتی ہے اور بھائی جی نے ٹخنے سے بھی نیچے کیا، بوٹ کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے. جو کام لڑکیوں کا ہے وہ لڑکے کر رہے ہیں، جو لڑکوں کا ہے وہ لڑکیاں کر رہی ہیں. یہ وہ بدنصیب عورت ہے جو مردانہ طور طریقے اختیار کرے، قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا. اور دیوس وہ بے غیرت انسان جو اپنے گھر میں برائی کو دیکھے، زنا کی طرف لے جانے والے اعمال دیکھے، اس کے سینے میں غیرت نہ جاگے. غیرت مند کیسے ہوتے ہیں؟ ایک صحابی اپنے گھر میں آئے، دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نیزہ اٹھایا اس کے سینے میں اتارنے کے لیے. اس نے کہا اللہ کے بندے صبر کر، پہلے اندر جا کے دیکھ تو صحیح میں بغیر برقعے کے باہر کیوں آئی ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ بغیر لباس کے تو باہر نہیں آئی تھی، گھریلو لباس شلوار قمیص تو اس نے پہنا ہوا تھا، بغیر چادر کے چہرہ کھول کے وہ باہر آئی. کہ اللہ کے بندے نہ مار مجھے، پہلے اندر جا کے دیکھ ہوا کیا ہے. وہ صحابی اندر آئے، دیکھا تو اس کی چارپائی پہ سانپ بیٹھا ہوا تھا، کہ اس کے ڈر سے باہر بھاگی تھی. یہ غیرت مند ہوتے ہیں. ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ چادر میں لپٹ کے آئی، پورا برقع کر کے اہتمام کر کے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کا ماجرا پوچھتی ہے. صحابہ نے کہا اس کو دیکھو، اس کا بیٹا مارا گیا ہے، اور یہ کس طرح، یعنی اتنے بڑے غم کے باوجود اس کو یہ شعور باقی رہا کہ میرا پردہ نہ کھلے، یہ پردے میں لپٹ کے آئی ہے. وہ مومنہ جواب میں کہتی ہے میرے رسول کے صحابہ، میرا بیٹا مارا گیا ہے، میری غیرت نہیں مری. کیا یہ غیرت ہمارے گھر میں ہے؟ کیا اس کی کوئی ہلکی سی روشنی ہمارے گھروں پہ پڑتی ہے؟ دیوس وہ انسان ہے جس پہ اللہ رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا. اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے. ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، مدد کرنے کے بعد احسان جتلانے والا. دیوس وہ بے غیرت انسان جو اپنے گھر میں بے حیائی برائی کو ہوتا دیکھے اور دند وٹ جائے کہ نیا دور ہے، نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، ہم نے معاشرے کے ساتھ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے. اس کو مزید آسان کر کے بیان کر دوں. اگر آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں آئے اور اپنے گھر کی عورت کو غیر آدمی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا دیکھے اور اسے منع نہ کرے، سر سٹ لے، دند وٹ جائے، چپ کر جائے، آنکھیں بند کر جائے، کنی کترا کے نکل جائے کہ کوئی بات نہیں. کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی ایسے مرد کے ساتھ بیٹھی ہے جو اس کے لیے نامحرم ہے، وہ کزن ہو، وہ ماموں کا بیٹا ہو، وہ پھوپھی کا بیٹا ہو، وہ کزن ہو، وہ غیر آدمی ہو، غیر معاشرے کا ہو، اور وہ تنہائی میں اکٹھے اکیلے بیٹھے ہیں. غیرت مند وہ ہوتے ہیں. سیدنا سعد بیٹھے ہوئے نبی کریم کے پاس، باقی صحابہ بھی تشریف فرما. آپ نے پوچھا اگر تم اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھو تنہا بیٹھے ہوئے تو کیا کرو گے؟ فرمایا واللہ لأقتلنہما، اللہ کی قسم دونوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالوں گا. صحابہ نے حیران ہو کر دیکھا حضرت سعد کی طرف.
آپ نے فرمایا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیرت مند ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر یہ بے پردگی، عورتوں اور مردوں کا یہ اختلاط برداشت کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ عورتیں ایک ایک گھنٹہ باتیں کر رہی اور آپ کو پتہ لگ بھی گیا کہ یہ لڑکی سے بات نہیں کر رہی بلکہ یہ کسی مرد سے باتیں ہو رہی ہے، یہ میلز کسی لڑکی نے نہیں بھیجی، کسی مرد نے بھیجی ہے، اس کے انٹرنیٹ پہ رابطے، فیس بک پہ رابطے، یاہو پہ رابطے، ٹیلی فون پہ رابطے، موبائل میسیجز، یہ لڑکی کے لیے بلکہ کسی اور کے ساتھ ہے، اور آپ سر سٹ کے نکل جاتے ہیں کہ ٹھیک کوئی نہیں، وہ پرانا دور تھا جب پردے کی باتیں ہوتی تھی. اب تو یہ تقاضا ہے، اب تو یہ ضرورت ہے کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اپنا ہمسفر خود چن لے. اور کئی عورتیں فخر سے کہتی ہیں امی جان نے بھی پسند کی شادی کی تھی، بڑی بہن نے بھی پسند کی تھی، میں کر لی تو کیڑا اوکھا کام کیتا. تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر کے مرد جو ہیں وہ غیرت مند، وہ دیوس اور بے غیرت ہیں جو اپنے گھر کے اندر یہ بے حیائی دیکھیں. اور مجھے معاف کر دینا، یہ بے حیائی کی تعلیم اکثر مرد اپنے گھروں میں خود دیتے ہیں. کیسے؟ جب حضرت صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب ڈش انٹینے کی لعنت لگا کے اپنے گھر میں دیتے ہیں اور اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تو کیا فلموں کے اندر تہجد کی نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی لڑکی، اس کا لڑکا، دونوں باہر جا کے عشق مشوقی کر رہے ہیں اور یہ میاں بھی بیٹھ دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے اس ہیرو کی اس ہیروئن سے شادی ہو جائے، بیچاروں کا بڑا پیار. اب جو کچھ دیکھ رہے ہو، تمہاری بیٹی وہ دیکھ رہی ہے، تمہارا بیٹا وہ دیکھ رہا ہے، تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو بغیرت تم نہیں بنا رہے. یہ عشقیہ فلمیں، یہ عشقیہ میگزین، یہ گندی باتیں، یہ گندے ماحول تم نے پرووائڈ کیے ہیں. اس کا مطلب ہے تم بھی بے غیرت ہو اور اپنی اولاد کو بھی دیوس بنا رہے ہو. غیرت مند گھرانوں کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. وہاں عزت کی بات ہوتی ہے اور وہاں شرف کی بات ہوتی ہے. اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا کبیرہ گناہ ہے، بغیر تکبر کے. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بغیر تکبر کے. کسی کی شلوار نیچے ہو نا، آپ کو جو نہیں جی وہ صاحب وہ تکبر سے نیچے لٹکاؤ تب گناہ ہے نا، ویسے تو گناہ نہیں ہے. ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، ہم تو ویسے لٹکائی ہوئی ہے. آئیے یہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین، جو تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکے، ففی النار، وہ جہنم میں ہے، وہ آگ میں ہے. جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکے وہ جہنم میں ہے. اس حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث 5787 حدیث نمبر، اس حدیث میں تکبر کا ذکر عام حدیث ہے. جس کا کپڑا، اس کی پینٹ، اس کی شلوار، اس کی تہمت، اس کی چادر، اس کی ثوب، اس کی بست، اس کا کپڑا اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو یہ حصہ آگ کے اندر ہے. بغیر تکبر کے نیچے کرنا بھی حرام ہے اور وہ آگ کی وعید پاتا ہے. ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہو تو کوئی حرج نہیں. جس کا کپڑا اس کی آدھی پنڈلی تک ہے، نبی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مومن. مومن کی تہبند، اس کی شلوار، اس کی ثوب، اس کا کپڑا آدھی پنڈلی تک ہو تو کوئی. ہماری تھوڑی سی ٹخنے سے اونچی ہو تو کیا تانا ملتا ہے؟ چھوٹے بھائی دی پائے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز بن گئی ہیں. پچھلے دنوں کراچی سے کسی محترمہ نے فون کر کے مجھے خوب گالیاں دی. وہ بیچاری جتنی گالیاں دے سکی اس نے دی اور کہنے لگی تم نے سوائے شلوار اونچی کرنے کے سیکھا کیا ہے؟ سوائے داڑھی نیچے کرنے کے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے کہا معاف کرنا، یہ تو طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے. داڑھی لٹکائی ہم نے اپنی مرضی سے تو نہیں، ہمارے ابو جی کا تو حکم نہیں ہے کہ داڑھیوں کو لٹکاؤ، یہ تو محمد کریم کا حکم ہے. وفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. وفروا ای کثروا، بڑھاؤ، زیادہ کرو. شلوار بلند کرنے کا حکم ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مومن کے لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کی ثوب، اس کا کپڑا، اس کی تہمت اس کی آدھی پنڈلی میں ہو. وہ کہنے لگی کہ آپ
کہتے ہیں عورتوں سے کہ کزن کے پاس نہ بیٹھو. ہم نہیں کہتے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی عورت نامحرم کے ساتھ نہ بیٹھے، اور جو تنہائی میں بیٹھے گا، عورت اور مرد نامحرم ہے، دونوں حرام ہے ایک دوسرے کے لیے. نامحرم کون؟ جس سے نکاح ہو سکے. باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی سے نہیں ہو سکتا، بیٹے سے نہیں ہو سکتا، چچا سے نہیں ہو سکتا، تایا سے نہیں ہو سکتا. یہ محرم ہے. نامحرم جس سے کسی کنڈیشن میں کبھی بھی نکاح پاسبل ہو، ان کے ساتھ بیٹھے گا تو تیسرا شیطان ہوگا. تمہیں ہم پہ اعتراض نہیں ہے، محمد رسول اللہ پہ اعتراض ہے. کہنے لگی آپ کہتے ہو کہ فلاں دیوس ہے، فلاں بے غیرت ہے. یہ دیوس ہم نے اپنے پاس سے نہیں کہا. پیارے نبی فرما رہے ہیں تین وہ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. وہ تین کون ہیں؟ ان میں تیسرا دیوس. آپ نے کہا ایک تقریر کے اندر نور جہاں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو کنجری ہے. ناچنے والیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کو ہمارے یہ جملے برے لگے تو رسول اللہ کی حدیث ہم نے آپ کو سنائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر مردوں میں آتی ہے فہیہ زانیہ. کنجری تو چھوٹا لفظ ہے، زانیہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اور نبی اس کو زانیہ کہہ رہے. اگر آپ کو پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس ظالم میڈیا کے پیچھے لگ کے اسلام کی چادر سے باہر نہ نکلو. ہم اپنی بات کہیں تو ٹھوکر مارو، ہماری زبان سے نکلتا ہے تو فاطمہ کے بابا کے جملے نکلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہو تو کوئی حرج نہیں، آدھی پنڈلی سے لے کے ٹخنے تک نیچے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. ٹخنے تک اجازت ہے، لیکن جس نے ٹخنے سے نیچے کپڑا کیا وہ آگ میں ہے. جس نے ٹخنے سے نیچے کپڑا کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے فخر سے کپڑا گھسیٹا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا. جن سے مخالف کی مشابہت کرنا کبیرہ گناہ ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے. پونی کرنے والے بھائی، بوائے کٹ کرنے والی بہن، تم پہ اللہ کی لعنت ہے. ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے اور ایسے مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے لعنت ہے. اللہ بھی لعنت کر رہا ہے، رسول اللہ بھی لعنت فرما رہے ہیں. یہ مشابہت چاہے حرکات و سکنات میں ہو، چال میں ہو، لباس میں ہو. مثلا عورت کے لیے جائز ہے ریشم پہنے، اگر مرد ریشم پہنے گا تو اس پہ لعنت ہے. عورت کے لیے جائز ہے وہ سونا پہنے، اگر مرد بھی سونا پہننے لگ جائے تو اس پہ لعنت ہے. عورت کو لمبے بال کرنے کے لیے زینت ہے اس کی، اگر مرد اس طرح کے بال بنانے لگ جائے، پونیے کرنے لگ جائے، ہیئر بینڈ لگانے لگ جائے، کانوں میں بالیے پہننے لگ جائے، ناک میں کوکا پہننے لگ جائے تو یہ لعنتی مرد ہے. اس پہ لعنت ہم نہیں کر رہے، عرش والا بھی کر رہا ہے اور مدینے والا بھی کر رہا ہے. اگر اسی طرح عورت مردوں کا لباس اختیار کرتی ہے، عورت مردوں کا ڈریس پہنتی ہے، اس کی طرح امامہ پگڑی باندھ لیتی ہے، وہ کیپ مردانہ استعمال کرتی ہے تو اس پر بھی لعنت ہے. جعلی حسن پیدا کرنا کبیرہ گناہ ہے، بخاری و مسلم میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے حسن کے لیے رنگ گوندے اور رنگ گندوائیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوئیوں سے جسم کے اندر مختلف رنگ بھرتی ہے، مختلف پھول بناتی ہے. یہ دھوکہ ہے. آپ یہ رنگ گندوا کر اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ کی پیدا کردہ خلقت کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں. پلکوں کے بال اکھیڑیں یا پلکوں کے بال اکھڑوائیں، اکھیڑنے والی بھی اکھاڑنے والا بھی، اکھاڑنے والی بھی، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ کم کروائیں یا فاصلہ کروائیں، یہ اس طریقے سے یہ عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتی ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اضافی بال لگانے والی اور لگوانے والی پر. کسی کے بال تھوڑے ہیں، وہ شادی اس کی ہونے لگی ہے، اب وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہے اور نقلی بال اپنے سر کے اندر جڑوا لیتی ہے یا وگ لگا لیتی ہے. وہ مرد کرے یا عورت کرے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جسم پہ رنگ بھرنے والی اور رنگ بھروانے والی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔